السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار آسم امین صاحب۔ آسم صاحب بتائیے گا، سویڈن نے قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی ہے، امبیسی کو ہمیشہ کے لیے کیا پاکستان سے اس کو نکال دینا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے نا وہ کم ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ ہمارے لیے وہ سب کچھ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس سے بڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا پہ کچھ بھی نہیں ایز اے مسلمان جی۔ اور جو ان لوگوں نے کیا ہے، توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، ہمیں تو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا۔ بالکل ایسے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ سب سے کمزور جو بیان آیا وہ پاکستان کا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کی۔ جی۔ اس میں آپ دیکھ لیں، ترکی نے بھرپور بیان دیا۔ جی۔ اس نے کہا اب ہم اس کو بتائیں گے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کس طرح کرتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ دیکھیں نا، مزہ ہے، ایک لیڈر ہے اور وہ کرے گا بھی، اس سے جو ہو چکا وہ کرے گا۔ بالکل ایسے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک ایران، جی، اس نے بولا، اس نے یہاں تک کہا سویڈن کا امبیسیڈر اور اس کی امبیسی کو یہاں سے بند کر دیا جائے، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ معافی تلافی نہیں ہوتی، اتنی دیر تک یہ ایران میں نہ گھسیں۔ ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد عراق دیکھ لیں، عراق میں یہ صورتحال ہوئی، ان کی امبیسی پر حملہ ہوا اور ان کے امبیسیڈر کو بھاگنا پڑا، اور وہاں کی حکومت نے اس کو کہا کہ آپ نے یہ سراسر زیادتی ہم لوگوں کے ساتھ کی ہے، مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ان سے اس پہ عالم اسلام سے معافی مانگیں اور یہ کنفرم کریں کہ یہ چیز آگے سے نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی سب سے زیادہ خوبصورتی دیکھیں کہ ان کے ہی عراق میں فٹ بال میچ ہو رہے ہیں، جی، اور وہ میچ کے درمیان دونوں ٹیمیں قرآن پاک لے کے جاتی ہیں اور اس کو بتاتی ہیں، ایک بھرپور میسیج دیتی ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، اس کے ساتھ جو غلط بات کرے گا، اس کے خلاف یا اس کی بے حرمتی کرے گا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں کہ جو ان سے نا وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس کا اتنے علماء حضرات ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں، ہم دین کے رکھوالے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، ایک سخت بیان کسی پارٹی کا نہیں آیا۔ فضل الرحمان صاحب کی بات کرتا ہوں، دیکھ لیں کچھ ایسی بات نہیں کی، اور دوسرے ملا حضرات ہیں، کسی نے بھی بات کی۔ وزیر اعظم جو حکومت میں ہیں، جی، ان کو تو چاہیے تھا نا ایک ٹھوک بجا کے ایک میسیج دیتے، وزیر خارجہ کو کہتے جی کہ آپ سویڈن کی امبیسی کو بند کروائیں، جی بالکل، اور اس کو اپنے گھر بھیجیں، ایسے ہی۔ جب مسئلہ حل ہوگا پھر آئے پھر دیکھی جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک چھوٹا سا بیان دیتے ہیں جی ہمیں بہت دکھ ہے، یہ کیا دکھ ہوا؟ اس سے اچھے تو دوسرے ممالک ہیں۔ اب OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کچھ دن میں، اس میں بھی بہت بڑے فیصلے ہونے، مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑے فیصلے ہوں گے، لیکن عمل میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی عمل ہو پائے گا، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ سے ان لوگوں سے ڈرتے آئے ہیں، حالانکہ ڈرنے والی بات ہی نہیں، اتنا مضبوط آپ کا بلاک ہے۔ اچھا آسم صاحب، جب کہ سویڈن نے قرآن پاک کو بے حرمتی کی ہے قرآن پاک کی، وہاں پہ جو رشیا کا صدر ہے اس نے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، انہوں نے جو دیکھیں بہت اچھی بات کی آپ نے کہ رشیا کا صدر جو ہے پوٹن جی، اس نے دیکھیں عید والے دن عید کی مبارکباد دینے کے لیے ایک مدرسے میں ایک مسجد میں گیا جی، وہاں اس کو قرآن پاک تحفے میں دیا گیا، اور اس کے الفاظ دیکھیں اتنے خوبصورت الفاظ تھے کہ یہ آپ کے لیے کیا میرے لیے بھی اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو رکھنے کے لیے میں سوچوں گا کہ کس مقام پہ اس کو رکھوں، کیونکہ اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ ایسے ہی۔ اور اس کے علاوہ پھر اس نے بولا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے رشیا میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا، اس کے بارے میں غلط بات کرے گا، اس کو میں سخت سخت سزائیں دوں گا۔ ایسے ہی۔ اور تیسری چیز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا پیوٹن مسلمانوں کے حق میں جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ مسلمان بھی ہو جائے،
آپ کو پتہ ہوگا کہ ماضی میں ابھی کچھ ایک ویک پہلے اس کی فوج کے اندر سے بغاوت پیدا ہوئی، ایسے ہی ہے، اور پھر اس بغاوت کو کچلنے کے لیے جو ہمارے مسلمان فوجی 15,000 سے زیادہ ہمارے مسلمان فوجی رشیا میں ہیں، جو ان کے ساتھ پیوٹن کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آپ فکر نہ کریں، یہ جو انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے ہم ان کو کچل کے رکھ دیں گے، اور وہی ہوا۔ انہوں نے 2 دن کے اندر وہ بغاوت کو ختم کر دیا اور ان کو جو ان سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا عاصم صاحب، یہ جو بے حرمتی ہے اس پہ آپ حکومت کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یار ہمیں دکھ ہوا ہے، کیوں عمران خان صاحب نے لاسٹ بھی اقوام متحدہ میں کہا تھا، میں اقوام متحدہ سے یاد آیا، حالانکہ اقوام متحدہ میں بھی اس بے حرمتی کے بارے میں انہوں نے سخت بیان دیا ہے، آسٹریلیا میں دیا ہے اور ادر ملکوں میں دیا ہے۔ تو ہمارے ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اور ہمارا بیان ہے بس ایسے ٹھلے جے منہ نال اسی کہہ دینے ہے بڑا دکھ ہوا، ایسے کام تھوڑی ہوتے ہیں۔ یہ ٹھوک بجا کے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے، ہم آپ کی ساری پروڈکٹ جتنی چیزیں پاکستان میں آتی ہیں ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم یہاں سے سویڈن ایمبیسی کو یہاں سے اتنی دیر تک بند رکھیں گے جتنی دیر تک معافی نہیں مانگتے، اور یہ کہتے نہیں ہے کہ یہ آگے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ کام انہوں نے کیا پری پلان، ایسے ہی ہے، اس نے باقاعدہ کورٹ میں ریٹ کی ہے، اور کورٹ نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ یہ کام توبہ نعوذ باللہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پلان تھا ان کا، وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف ایسی حرکتیں کرتے آئے ہیں۔ اب تو یہ ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک یکساں ایک پیج پہ کھڑے ہوں اور ان کا منہ توڑ جواب دیں، کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کیا کرے گا؟ دیکھ لینا رشیا نے پورے یورپ کو آگے لگایا ہوا ہے، گھما کے رکھ دیا۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری، اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔